فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آمين या रब्बल आलमीन। ज़रा सूरह मरियम हमारे ज़ेर मुताला है और इसका 5वां रुकू हमारे ज़ेर दर्स है। इस रुकू का जो आगाज़ हुआ था वो
اس شک و شبہ سے ہوا تھا جو اکثر و بیشتر ان لوگوں کو لاحق تھا کہ جن کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے اعتبار سے انذار فرما رہے تھے۔ مٹی میں مل کر مٹی ہو چکیں گے تو پھر ہماری دوبارہ تخلیق ہو جائے گی، ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا۔ اب یہ وہ خناس تھا جو اکثر و بیشتر ان لوگوں کے دلوں میں موجود تھا، اگرچہ ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہیں ظن اور تخمین کے درجے میں تو یہ بات ان پر واضح تھی کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل و شعور عطا فرمایا ہے اس دنیا میں، اور وہ خود دیکھتا ہے اپنی، اس کے مشاہدے کی بات ہے کہ وہ لوگ کہ جو نیکی کے رستے پر قائم ہیں، اللہ کی عبادت اور بندگی ہی میں زندگی بسر کرتے ہیں، انہیں یہ دنیا کچھ دیتی نہیں ہے، بلکہ اکثر و بیشتر ان کے لیے ابتلا بھی ہے، آزمائش بھی ہے، امتحانات بھی ہیں، شدید ترین پرسیکیوشن سے بھی انہیں گزارا جاتا ہے، جو لوگ بھی حق کے علمبردار بن کر کھڑے ہوئے۔ اور یہ معاملہ وداؤٹ اینی ایکسیپشن ہر نبی اور رسول کے ساتھ بھی ہوا۔ ان کے مخالفین اور ان کے معاندین جو تھے، انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ کسی طرح اس دعوت حق کا رستہ جو ہے وہ روک سکیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مثال اسی سورہ مریم میں ہم نے پڑھ لی، اور جن کے بارے میں یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ جو بھی اس وقت کا فرما روا تھا، اس کی ایک رقاصہ کی فرمائش پر اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کیا اور ایک تشتری میں رکھ کر اس کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ وہ بات ہے جو بائبل میں لکھی ہوئی موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حق کے جو علم بردار ہیں ان کے لیے سختیاں بھی ہیں، کٹھنائیاں بھی ہیں، شدید ترین جو ہے جسے آپ کہیے کہ فتنوں میں سے بھی گزارے جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ انسان کی عقل اور منطق اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان لوگوں کو بہترین اجر ملنا چاہیے، بہترین ثواب ملنا چاہیے، اور اسی مناسبت سے گویا کہ مرنے کے بعد کی زندگی کا ایک تصور۔ حضرت لقمان علیہ السلام میں نے کہہ دیا، اگرچہ نبی اور رسول میں سے نہیں تھے، لیکن یہ کہ بہت ہی ایک دانشور اور بہت ہی حکمت اور جسے آپ کہیے کہ وزڈم اس شخص میں موجود تھی، اور قرآن حکیم میں ایک پوری سورت حضرت لقمان کے نام سے موجود ہے، اور ان کا وہ ذہنی سفر قرآن بیان کرتا ہے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اگر نیکی اور بدی کا شعور اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھا ہے تو تقاضا کرتا ہے یہ اس کا کہ نیکوکار لوگوں کو بھرپور ریوارڈ ملنا چاہیے، بہترین اجر و ثواب ملنا چاہیے، اور جو ظالم ہیں، بدکار ہیں، فاسق و فاجر ہیں، دوسروں کے حقوق پر جو ہے وہ غاصبانہ قبضہ کرنے والے ہیں، ان کے لیے بدترین سزا ہونی چاہیے۔ لہٰذا عقل اور منطق کا یہ سفر ہے جو انسان کو بالآخرت آخرت کے تصور تک پہنچا دیتا ہے۔ اب گویا کہ یہ وہ معاملہ ہے کہ جو ہمیشہ رہا ان لوگوں کا کہ جو ہر قوم میں جو بھی نبی اور رسول آتے رہے ہیں، ان کے جو معاندین تھے، جو ان کے مخالفین تھے، وہ فطرت کی اس پکار کے اوپر گویا کہ پردے ڈال دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شکر گزاری کیا ہے کہ انسان کے فطرت کے اندر جو جذبات موجود ہیں وہ اس کے خالق کے لیے جو ہے فوکس ہو جائیں، کل کے کل انسان جو ہے شکر گزاری اپنے رب کو اختیار کرے، اور کفران کیا ہوگا، کفران نعمت کیا ہوگا کہ ان جذبات کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے۔ تو وہ جو اس رکوع کا جو آغاز ہوا تھا اس کے الفاظ خاص طور پر نوٹ کر لیجئے، وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا۔ یہ مرض ہمیشہ سے موجود رہا ہے، انسان یہ کہتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، اگرچہ یہاں بیان نہیں کیا گیا لیکن اور بہت سے مقامات پر بیان ہوا، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی میں مل کر مٹی بن چکے ہوں گے، ہمارا کوئی الگ سے کوئی گوشت، کوئی ہڈی، کوئی اور شے جو ہے ہمارے جو غدود ہیں موجود نہیں ہوں گے، تمام چیزیں خاک ہو چکی ہوں گی، کیا ہمیں پھر دوبارہ زندہ کر لیا جائے گا؟ وہی بات یہاں پیش کی گئی، وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا۔ انسان کو یہ زعم ہو گیا ہے، اس بدگمانی میں مبتلا ہو گیا کہ جب وہ مر جائے گا تو وہ کہتا ہے کہ کیا مجھے پھر دوبارہ زندہ کر لیا جائے گا۔ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا۔ کیا انسان غور نہیں کرتا کہ وہ اس سے پہلے کیا تھا، اس دنیا میں آنے سے پہلے اس کا وجود کہاں تھا؟ وہ غور کرے اس بات پر۔ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، جبکہ اس کا کوئی وجود نہیں تھا، آخر ہم نے اسے تخلیق دی یا نہیں دی؟ وہ کہاں سے آ گیا اس دنیا میں، اس کی پیدائش کیسے ہو گئی؟ تو گویا کہ اپنے نقطہ آغاز پر اگر انسان غور کرے تو یقیناً وہ اس نتیجے تک بھی پہنچ جائے گا کہ وہ ذات کہ جس نے مجھے
ایک نطفے سے پیدا کر دیا، پانی کی ایک بوند سے پیدا کر دیا، وہ یقیناً اس پر جو ہے وہ قادر ہے کہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرما دے۔ اور اس کے بعد اسی رکوع میں ہم نے وہ آیت بھی پڑھی تھی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جسے جہنم پر سے گزارا نہ جائے۔ اب یہاں جو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اختلاف موجود ہے، اگرچہ صحیح احادیث جو ہیں اس پر گویا کہ اس کا اصل مضمون یہ ہے کہ ہر شخص جو خواہ وہ نیک وکار ہو، متقی ہو، اللہ کا بندہ ہو، کتنے ہی اونچے مقام پر ہو، لیکن یہ کہ ایک مرتبہ اسے جہنم پر سے گزارا ضرور جائے گا۔ یہ وہ شے ہے جسے ہم پل صراط کے نام سے جانتے ہیں، اور بخاری میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت جو ہے منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ حضور کی مجلس میں موجود تھے کہ ہم میں سے ایک ساتھی نے سوال کیا حضور سے کہ حضور یہ پل صراط کی نوعیت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ پل ہے کہ جو جہنم کے اوپر نصب کیا جائے گا۔ اب جہنم کتنی ہوگی، اس کا دہانہ کتنا بڑا ہوگا، اس پل کی نوعیت کیا ہوگی؟ اس دنیا میں آپ نے دیکھے ہوں گے بڑے بڑے پل بنے ہیں، 3-3 4-4 5-5 کلومیٹرز لمبے پل ہیں، جو سٹیل روپس کے ذریعے جو ہے معلق پل جنہیں آپ کہتے ہیں ہینگنگ بریجز کہلاتے ہیں۔ لیکن جہنم کا پل وہ کیسا ہوگا اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ ہم کو تصور نہیں کر سکتے، جس پر سے پوری نوع انسانیت کو گزرنا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ ایک پل ہے کہ جس کو جہنم کے اوپر نصب کیا جائے گا، اور اس پل کے اوپر جو ہے بڑی پھسلن بھی ہوگی، بڑی کانٹے بھی ہوں گے، آنکڑے بھی ہوں گے۔ آنکڑے اصل میں اس شے کو کہتے ہیں کہ جو کسی کو آگے بڑھ کر اب دبوچ لے، جس طرح آپ نے کیکڑا دیکھا ہوگا کہ اس کے جو سامنے کے دو جو ہوتے ہیں ٹینٹیکل، اسے وہ فوراً پکڑ لیتا ہے کسی شے کو، اور جو شے اس آنکڑے کے اندر آ جائے پھر وہ گویا کہ بچ نہیں سکتی، پھر آپ خواہ کتنا ہی زور لگا لیں لیکن اس کو اس میں سے نکال نہیں سکتے۔ تو حضور نے فرمایا اس میں آنکڑے بھی لگے ہوں گے، پھسلن بھی ہوگی، بڑے بڑے کانٹوں والے درخت بھی ہوں گے، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو تیز آندھی اور ہوا کی طرح اس پر سے گزر جائیں گے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا جو اہل ایمان ہیں، جن کے پاس وہ نور ایمان موجود تھا، اس دنیا میں اعمال صالحہ کا نور انہوں نے کمایا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس پل پر سے انہیں یوں گزار دے گا گویا کہ ان کا بال بیکا نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو تیز رفتار گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کر وہاں سے گزر جائیں گے، یہ گویا کہ ان کی ایمانی کیفیت ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو چلتے ہوئے پیدل گزریں گے، اب گویا کہ انہیں اپنے آپ کو بچانا ہے، کسی آنکڑے میں نہ پھنس جائے، کسی کانٹے میں نہ الجھ جائے، اب ایسے لوگ بھی ہوں گے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو گرتے پڑتے بالآخر اس پل کو عبور کر جائیں گے، پار کر جائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بالآخر جنت تک پہنچا دیے جائیں گے۔ اب معلوم ہوا کہ سورہ حدیث میں اور سورہ تحریم میں جو ذکر کیا گیا تھا، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، کہ ان کا نور ان کے سامنے بھی موجود ہوگا، دوڑتا ہوا ہوگا، اور ان کے داہنی طرف بھی۔ یہ سامنے کا نور جو ہے وہ انسان کا نور ایمان ہے کہ جو اس کے دل میں موجود ہے، گویا کہ وہ کوئی گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، بہت مشکل مرحلہ ہے، پل صراط کا مرحلہ ہے، اس میں جن کے پاس بھی نور ایمان ہوگا، اور پھر دایاں ہاتھ جو ہے گویا کہ اعمال صالحہ کا کاسب ہوتا ہے، تو جو نور ان کے دائیں طرف ہوگا، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے سامنے بھی موجود ہے، ان کے داہنی طرف بھی موجود ہے، اور گویا کہ اس نور کی روشنی میں وہ اس مشکل مرحلے کو جسے پل صراط کے نام سے جانتے ہیں اس کو عبور کر جائیں گے۔ لیکن وہاں بھی یہ بات واضح ہے کہ ہر شخص کو جہنم پر سے گزارا جائے گا، اور انبیاء ہیں اور رسول ہیں اور اولیاء اللہ ہیں، وہ اس طرح گزر جائیں گے جس طرح کوئی تیز رفتار آندھی چل رہی ہو، تیز رفتار ہوا چل رہی ہو۔ اور پھر یہ کہ جیسا جیسا جس شخص کے پاس بھی نور ایمان ہوگا، نور اعمال صالحہ ہوگا، وہ اسی نسبت سے، اسی تناسب سے اس پر سے گزرتے جائیں گے۔ اب یہ وہ بات ہے جس کو یہاں بھی فرمایا گا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جسے اس پر سے نہ گزارا جائے، گویا کہ نوع انسانی کے ہر فرد کو اس پر سے گزرنا ہے۔ اسی طرح یہ وہ بات ہے کہ جو ایک اور حدیث میں بھی بیان کی گئی جس کے راوی ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حدیث موجود ہے مسلم شریف میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جہنم اپنی پیٹھ پر تمام انسانوں کو جما لے گی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم کو حکم دے گا کہ جو ان میں بدکار ہیں، فاسق و فاجر ہیں، جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، ان کو اپنے اندر کھینچ لے۔ وہ جہنم ان تمام لوگوں کو اپنے اندر کھینچ لے گی، گویا کہ جذب کر لے گی۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں کوئی بہت بڑی جسے پیٹھ کہتے ہیں، جس کے اوپر تمام انسان موجود ہیں، اب انہیں اس پر سے گزرنا ہے یا اس کے اوپر سٹیٹک ہیں، اس کے بارے میں زیادہ صراحت اس حدیث میں موجود نہیں ہے، لیکن پہلی حدیث کے اندر تو ان کے گزرنے کا انداز بھی سامنے آیا نا، آندھی کی طرح گزر جائیں گے، تیز رفتار سواری کی طرح گزر جائیں گے۔ لیکن یہاں حضور فرماتے پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا اس جہنم کو کہ وہ تمام فساق و فجار کو، بدکار لوگوں کو اپنے اندر کھینچ لے، اور جہنم ان میں سے تمام ایسے لوگ جو اس کی پشت کے اوپر موجود ہیں کہ جو بدکار ہوں گے، جو فاسق و فاجر ہوں گے، جو گناہ گار ہوں گے، صرف وہی لوگ بچیں گے کہ جن کے اندر ایمان، نور ایمان اور نور تقویٰ موجود ہوگا۔
باقی تمام کو اپنے اندر وہ کھینچ لے گی۔ اور وہاں الفاظ موجود ہیں کہ جہنم ان لوگوں کو اس طرح پہچانیں گی جس طرح تم اپنی اولاد کو پہچانتے ہو۔ اب یہ تمام تعبیرات جو ہمارے سامنے احادیث کی روشنی میں آتی ہیں، اور پھر یہ کہ آیات قرآنیہ بھی اس کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مرحلہ ہے جو جب بعث بعد الموت ہوگا، جب انسانوں کا گویا کہ وہ مواخذہ ہو رہا ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، تو اس میں ایک مرحلہ آئے گا جسے ہم پل صراط کے نام سے جانتے ہیں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور کوئی نہیں ہے تم میں سے، ظاہر ہے تم سے مراد یہاں تمام مخاطبین ہیں نا قرآن حکیم کے، کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس سے بچے گا کہ اسے جہنم سے نہ گزارا جائے۔ وَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور یہ بات تیرے رب کی طرف سے طے کر دی گئی، یہ حتمی بات ہے، یہ لازماً ہو کر رہے گی، شدھ نہیں ہے۔ اب آئیے آگے فرمایا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے جو شخص گمراہی کے رستے کو اختیار کیے ہوئے ہے، جو ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہے، حالانکہ توحید کی بات اور آخرت کے بارے میں جو بھی تنبیہات ہے، جو بھی پیش کی خبریں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اپنے کانوں سے حضور کی زبان سے قرآن حکیم کی آیات سن رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں۔ گویا کہ انہوں نے پورے ارادی طور پر یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اپنے آبائی دین کو نہیں چھوڑنا، اور جو روایات اور جو خرافات چلی آ رہی ہیں ان کے آبائی دین میں، اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے جو شخص بھی اپنی اسی گمراہی میں پڑا رہنا چاہتا ہے، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا، تو رحمان اس کے لیے اور زیادہ معاملے کو کھینچ دے گا۔ امداد کہتے کسی شے کو کھینچ دینا، اور نمدو کسی شے کو گویا کہ مہلت دینا، ڈھیل دینا، جس کی بہترین مثال والد محترم رحمۃ اللہ علیہ دیا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص شکاری ہے مچھلی کا اور اس نے کنڈی ڈالی ہے اور اس نے محسوس کیا کہ جو ہے وہ کنڈی مچھلی کے حلق میں پھنس گئی، تو فوراً نہیں کھینچتا، اس لیے کہ فوراً کھینچنے میں اندیشہ یہ ہے کہ کنڈی ذرا جو تھوڑی سی ابھی ہلکی سی اندر گئی ہے باہر نکل آئے گی اور مچھلی آزاد ہو جائے گی، لہٰذا وہ اسے ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ جو ہے اس کو گویا کہ جسے آپ کہیے کہ وہ اس کو نگلنے کی کوشش کرے یا اگلنے کی کوشش کرے تو اس سے وہ کنڈی اور اچھی طرح اس کے اندر پھنس جائے، اسے ڈھیل کہتے ہیں۔ تو یہ ہر شخص جو شکاری ہے مچھلی کا وہ کام کرتا ہے، تو یہی معاملہ ان گمراہوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہا ہے۔ یہ دنیا کی جو بھی یہاں کی نعمتیں ہیں یا جو بھی یہاں کی آسائشیں ہیں، جو بھی روپے پیسے کی رونق ہے، جو یہاں کی جو زیب و زینت ہے، جو ان کے گویا کہ ان کے اس ایمان کو، اگر ایمان کسی درجے میں موجود ہے تو اس کے اندر بھی کمی ہو رہی ہے، اور اسی گمراہی کے اندر یہ اور آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مُدًّا، تو رحمان جو ہے ان کو اور ڈھیل دے گا، ان کے معاملے کو اور کھینچ دے گا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی فاسق و فاجر کو فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ آج چھوٹا گناہ کیا ہے، ابھی موقع موجود ہے، یا تو توبہ کر لو یا پھر یہ کہ اسی رستے پر آگے بڑھو، بڑا گناہ کرو، اس سے بڑا اور گناہ کرو، تاکہ انسان بڑے بڑے اکبر الکبائر جو گناہ ہیں اس نوعیت کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جسے ہم تیسیر کہتے ہیں۔ قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر اس بات کو واضح کیا گیا ہے، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، یہ تیسیر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جو شخص بھی گمراہی کے رستے کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس رستے کو اس کے لیے کھولتا چلا جاتا ہے، اور اس کے برعکس جو شخص نیکوکاری والے رستے کو اختیار کرتا ہے، وَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، جس شخص نے جو اللہ تعالیٰ نے روپیہ پیسہ دیا گویا کہ اللہ کے رستے میں خرچ بھی کیا، وَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، اور پرہیزگاری اختیار کی، خدا خوفی اپنے اندر پیدا کی، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اچھی بات جیسے ہی دل نے گواہی دی کہ بات سچ ہے، لبیک کہہ کر اس کو قبول کر لیا، اس پر عمل پیرا ہو گئے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اب یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ گویا کہ کشادگی کے رستے کو کھولتا چلا جائے گا، تیسیر فرمائے گا، اور نیکیوں اور خیرات اور حسنات والے رستے کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان فرما دے گا۔ لیکن اس کے برعکس جن لوگوں نے برے کام کیے، برے کرتوت تھے، برے رستوں پر چلے، تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ ان کے لیے اس رستے کو کھولتا چلا جاتا ہے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب لوگ خود ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، ٹیڑھے رستے کو اپنی آزاد مرضی سے اختیار کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی سنت یہ نہیں ہے کہ اس رستے کو ان کے لیے بند کر لے، بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو کھولتا ہے کہ ٹھیک ہے، اپنی گمراہی میں اور اپنی ضلالت میں اور اپنے جو ہے گناہوں میں جتنا آگے سے آگے بڑھ سکتے ہو بڑھ جاؤ۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کے جو ہے جسے آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی آخر حلیم ہے، کمال تحمل فرمانے والا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس ڈور کو کھینچتا ہے۔ یہ ہے جسے کہتے ہیں
گویا کہ نمد لہم من العذاب مدا، یہ بھی آیا قرآن حکیم میں کہ اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا چلا جاتا ہے ان کے عذاب میں. اور یہاں فرمایا گیا فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے گویا کہ اس معاملے کو طول کھینچتا ہے، اس کو اور لمبا کر دیتا ہے، انہیں فوراً نہیں پکڑتا. حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ، یہاں تک کہ جب وہ وقت آتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں اس شے کو کہ جن کی انہیں وعید سنائی گئی تھی. حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، جس کے بارے میں انہیں خبردار کیا گیا تھا، جس کے بارے میں انہیں ڈرایا گیا تھا. اِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ، یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. ہر نبی اور رسول جو ہے اپنی قوم کو خبردار کرتا رہا عذاب سے، کہ اگر تم باز نہ آئے اپنے کرتوتوں سے اور بت پرستی اور شرک سے باز نہ آئے تو اللہ کا عذاب تمہیں آ دبوچے گا. اِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ، خواہ وہ عذاب ہو خواہ وہ قیامت کا معاملہ ہو. اور قیامت سے پہلے بھی تو ایک قیامت ہے نا جو ہر شخص پر اس دنیا میں گزرنی ہے، وہ اس کی موت ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی قیامت آئے گی، پتہ نہیں کب آئے گی، لیکن ہر شخص کی اپنی قیامت، جو من مات فقط قامت قیامت، حضور نے فرمایا جس شخص پر موت طاری کر دی گئی، موت وارد ہو گئی، اس کی قیامت تو شروع ہو گئی. اس لیے کہ دارالعمل جو ہے وہ اس کے لیے بند کر دیا گیا، اب تو دارالجزا ہے. عالم برزخ کے اندر حضور نے جیسا کہ فرمایا اس کی قبر جو ہے جنت کے باغیچوں میں سے کسی باغیچے کی شکل اختیار کر لے گی، جہنم کے گڑھوں میں سے کوئی گڑھا بن جائے گی. تو عالم برزخ جو ہے کہ جو اس کی طبی موت ہوئی اس دنیا میں، اس وقت سے لے کر قیامت تک کے لیے یہ جو پورا دورانیہ ہے، آج سے اگر فرض کیجئے کہ کوئی شخص 10,000 برس پہلے اس کا انتقال ہوا تو 10,000 آج تک کے جو عرصہ ہے اس کا عالم برزخ ہے. اور اس میں گویا کہ پوری ریفلیکشن جو ہے اس کو فیس کرنی ہوگی وہ اخروی زندگی کی. اس لیے کہ بہرحال یہ بڑی مستند احادیث ہیں کہ جو اس کے اوپر دلیل ہے، جس پہ حضور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کہیں قبرستان سے گزر گئے تھے، آپ رکے ہیں وہاں، کھڑے ہو کر سوال کیا کہ یہ قبر کس شخص کی ہے؟ فرمایا گیا کہ فلاں نوجوان کی ہے. تو حضور نے اس کے کسی والد یا والدہ کو بلایا تو اس سے پوچھا کیا معاملہ ہوا تھا؟ اس لیے کہ حضور نے گزرتے ہوئے محسوس کر لیا تھا کہ اس شخص کے اوپر جو ہے عذاب قبر ہو رہا ہے. اگرچہ بظاہر جو ہے کوئی شخص وہاں بیٹھ جائے تو نہ اس کی کوئی چیخ و پکار کی آواز آئے گی، نہ شکوہ شیون کی آواز آئے گی، نہ جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ جہنم کے گڑھے میں سے ایک گڑھے کی شکل میں تبدیل کر دی جاتی ہے قبر، نہ اس کے اندر سے کوئی گرمی اور بھڑاس نکلتی ہوئی محسوس ہوگی. لیکن یہ مکاشفات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں رسولوں کو کراتا ہے. متعدد واقعات ایسے موجود ہیں. پھر جب اس سے سوال کیا گیا، اس کی والدہ زندہ تھی تو والدہ نے کہا کہ یہ میرا بڑا نافرمان تھا. اب پھر اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو یہاں اس قبر میں شدید عذاب ہو رہا ہے، لہذا اگر معاف کرتی ہے تو معاف کر دو. تو اس والدہ نے پھر معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو موقوف کر دیا. تو یہ گویا کہ عالم برزخ جو ہے یہ ریفلیکشن ہو رہی ہے اسی کی. تو یہاں جو فرمایا گیا اما العذاب و اما الساعہ، خواہ تو وہ عذاب کے جس کا حکم دیا گیا، جس کی انہیں وعید سنائی گئی، جس کی دھمکی دی گئی، اس کو اچانک دیکھ لیں کہ وہ عذاب جو ہے اس کی علامات شروع ہو چکی ہیں اور گویا کہ عذاب اب آیا ہی چاہتا ہے، یا اما الساعہ، یا یہ کہ قیامت ان کے اوپر آ دھمکے، یا موت اچانک ان کے اوپر وارد ہو جائے. فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، تو ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کون شخص وہ تھا کہ جو اپنے مقام کے اعتبار سے بہت بری جگہ پر تھا. وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور جس کی فوج کمزور تھی، جس کی چوپال جو ہے کمزور تھی. یہ اصل میں پچھلی آیات جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی، وہاں ان لوگوں کو بڑا غرہ اس بات پر بھی ہوتا تھا کہ ہماری مجلسوں کو دیکھا کرو، ابو جہل کی چوپال ہے، عقبہ ابن ابی معیط کا جو ہے وہ بیٹھک ہے، وہاں کتنے لوگ موجود ہوتے ہیں، بڑی رونقیں لگی ہوتی ہیں، بڑا جو ہے جسے آپ کہیے کہ کھانے پینے کا بندوبست ہوتا ہے. ایک محمد کے گرد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ جمع ہیں، ان میں کوئی لوہار ہے، کوئی موچی ہے، کوئی غلام ہے. اب گویا کہ تقابل کیا کرتے تھے اپنے عزت داروں کی جو محفل ہوتی تھی، جو ان کی بیٹھک ہوتی تھی، جو ان کی چوپال ہوتی تھی، اور اس کا موازنہ کرتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصاحبین کے ساتھ جو ان کے دست و بازو بنے تھے. اگرچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے، لیکن ایسی مثالیں شروع کے دور میں بہت کم تھیں کہ جو دنیاوی اعتبار سے بھی ایک بڑے سٹیٹس کے حامل ہوں. ابتدا میں جو لوگ حضور پر ایمان لائے تھے ان میں اکثر و بیشتر نوجوان تھے، یا یہ کہ غلاموں کے طبقے کے جسے آپ پسے ہوئے لوگ کہتے ہیں وہ تھے. جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر جو ہم پہلے پڑھ چکے غالباً سورہ یونس کے اندر، کہ جہاں فرمایا گیا تھا کہ جب یہ آتے تھے بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے رؤوسا اور آ کر اعتراض کیا کرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے، الذین ہم اراذلنا بادی الرأی، کہ جب بھی ہم تمہارے پاس آتے ہیں کہ تمہاری کوئی بات سنیں تو تمہارے گرد تو ہمارے کمی کاری لوگ موجود ہوتے، ان کی تو ہماری نگاہ میں کوئی حیثیت ہے، جب تک ان کو اپنے پاس سے دور نہیں کرو گے، دھتکارو گے نہیں، ہم تمہاری بات سننے کو تیار نہیں. لیکن یہ کہ وہاں کہلا دیا گیا تھا یہی تو وہ لوگ ہیں
کہ جنہوں نے لبیک کہا ہے اللہ کی دعوت پر، دعوت توحید پر، رسول کی دعوت پر۔ لہذا اللہ کی نگاہ میں جو ان کا مقام و مرتبہ ہے تم اپنی دنیاوی سٹیٹس کے اعتبار سے سمجھتے ہو۔ جو پچھلی آیات ہم نے پڑھی تھی اس میں یہی تھا، ای الفریقین خیر مقام واحسن ندیا، کہ ان دو گروہوں میں سے ایک گروہ وہ ہے کہ جو گویا کہ علم بردار ہے شرک کا، اور دوسرا گروہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ پوچھا کرتے تھے، ایک دوسرے سے سوال کیا کرتے تھے، دیکھ لو اس دنیا کے اندر کہ ہماری مجلسیں، ہماری بیٹھکیں، ہماری چوپال وہ زیادہ رونق والی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھک اور ان کے مصاحبین؟ تو ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانٌ وَأَضْعَفُ جُنْدًا۔ ان قریب زیادہ دیر کی بات نہیں ہے، اس دنیا میں بس آنکھ بند ہوگی اور اس کے بعد عالم برزخ ہے، اس کے فوراً بعد انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون لوگ تھے کہ جو انجام کے اعتبار سے بہترین لوگ تھے، جن کی مجلس اگرچہ اس دنیا میں انہی لوگوں پر مشتمل تھی جسے آپ کہہ دیں کہ دنیاوی سٹیٹس میں اس معیار کے لوگ نہیں تھے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں جو مقام عطا فرمائے گا، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، تو وہاں جا کر حقیقت کھل جائے گی کہ کون شخص تھا کہ جو بدترین تھا اپنے مقام کے اعتبار سے بھی اور اپنی بیٹھک اور اپنی چوپال کے اعتبار سے بھی۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى۔ اب یہ وہی بات ہے جو میں نے پہلے عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جسے آپ کہیے کہ یہ سنت ہے، ہدایت و ضلالت کا فلسفہ جو قرآن حکیم بیان کرتا ہے، اگرچہ کہا یہ گیا اللہ ازاغ اللہ قلوبہم، اب یہاں اس آیت کا مفہوم اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ جب کہ خود انہوں نے ٹیڑھے رستے کو اختیار کیا، خود ان کے اندر ٹیڑھ پیدا ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جو بھی ہدایت کے رستے پر آنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو شخص کہیں گمراہی اور بدکاری اور فسق و فجور اور شیطان کا اعلی کار بننا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس رستے کو کھول دیتا ہے، جیسے کہ میں نے سورۃ اللیل کی جو آیت آپ کو سنائی تھی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، عسر کا رستہ بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، لیکن وہ بالآخر انہیں جہنم تک پہنچا دے گا۔ اور اسی طرح یسر والا رستہ جو ہے وہ اللہ ان لوگوں کے لیے کشادہ کرتا ہے جو اللہ کا تقوی اور فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، اضافہ فرماتا ہے ان لوگوں کی ہدایت میں کہ جو ہدایت کے رستے کے متلاشی ہوتے ہیں، جو اس رستے پر آگے چلنے والے ہیں۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا، اور باقی رہنے والی تو ہیں وہ نیکیاں اور نیک اعمال، اگرچہ بد اعمال بھی ہیں جو معال کار انتہائی بدترین انجام سے انسان کو دوچار کریں گے، لیکن جسے آپ حسن انجام کہتے ہیں، آخرت کی کامیابی کہتے ہیں، آخرت کی فوز و فلاح کہتے ہیں، اس کا تعلق کس سے؟ الصالحات سے ہے۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی تو ہیں اصل میں وہ نیکیاں، نیک اعمال۔ یہاں ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نیک اعمال بظاہر کوئی عمل نیک ہو سکتا ہے اور یقیناً ہوگا لوگوں کی نگاہوں میں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اسے اس نیکی کے مقام سے گرا کر بلکہ شرک تک پہنچا دیتی ہیں۔ نیکی کے عمل میں اگر ریاکاری شامل ہو گئی تو حضور کی حدیث موجود ہے، من تصدق یرائی فقط اشرک، جو شخص صدقہ و خیرات کرتا ہے دکھاوے کے لیے وہ شرک کر رہا ہے، اس لیے کہ یہاں اس کا مراد، اس کا مقصود، اس کی غایت جو ہے اللہ کی رضا نہیں رہی، بلکہ دنیا کا ایک مقصد بن گیا۔ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے بڑا سخی انسان ہے، بہانے سے لوگوں کو بتایا جائے کہ میں نے فلاں کی اتنی مدد کی تھی، فلاں کا اتنا وظیفہ مقرر کر دیا، فلاں بیوہ کی جو ہے یہ ہیلپ کی تھی، فلاں کو جو ہے اس قرض کے بندھن سے میں نے نجات دلائی تھی۔ اب یہ تمام چیزیں اندر جو شیطان بیٹھا جو ہے بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے ریاکاری اور خود نمائی اس کے اندر پیدا کی نا، نیکی کا بڑے سے بڑا عمل کیوں نہ ہو۔ باقیات الصالحات وہ ہیں وہ نیکیاں جو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جائیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، بڑی اہم آیت ہے قرآن حکیم کی، اور صحابہ کرام کے طرز عمل کا ذکر کیا گیا کہ جب وہ صدقہ و خیرات کرتے تھے، لوگوں کو کھانے پینے کا اہتمام کیا کرتے تھے، ان کو ہیلپ آؤٹ کیا کرتے تھے، تو انہیں کہہ دیا کرتے تھے کہ ہم تم سے بدلے میں کوئی شے نہیں چاہتے۔ حد یہ ہے کہ شکریہ کے الفاظ کے بھی ہم طالب نہیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان ہونے کے ناطے اس شخص کی تو فطرت انتہائی مسخ ہے نا، کہ جس پر آپ نے کوئی انعام اور احسان کیا، اس کی مشکل آڑے وقت میں آپ نے اس کی مدد کی، اور اس کے باوجود اس نے زبان سے بھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ گویا یہ کہ دل کی شکر گزاری تو بہت دور کی بات ہے، زبان کو بھی استعمال نہ کر سکا۔ زبان کے استعمال کرنے میں کتنے کیلوریز لگ جائیں گے؟ صرف شکریہ کے الفاظ ہیں، جزاک اللہ کے الفاظ ہیں، تھینک یو کے الفاظ ہیں، لیکن یہ کہ جس کو اتنی توفیق بھی نہیں ہے تو معلوم ہوا اس کے اندر سے تو کل کا کل خیر سلب کر لیا گیا۔ من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کلہ،
رقت قلب اسے کہتے ہیں، دل کی نرمی، دل کا گداز۔ اس کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ انسان فوراً اپریشیٹ کرے کسی کے احسان کو، کسی کے انعام کو، اور فوری طور پر جو ہے زبان سے اس کا شکریہ ادا کرے۔ پھر جیسے ہی اسے کوئی موقع ملے کہ اس کی تلافی کر سکے جو احسان اس نے اس پر کیا تھا، تو جیسے آپ کہیے کہ نیکی کا بدلہ نیکی سے دینا چاہیے۔ لیکن اگر کہیں احسان کرنے والے کے دل کے اندر اگر کوئی شے پیدا ہو گئی، ریاکاری پیدا ہو گئی، خود نمائی پیدا ہو گئی، نمائش کا جذبہ پیدا ہو گیا، تو وہ پھر باقیات الصالحات نہیں ہے، وہ تو گویا کہ اس کا مطلوب وہی تھا جو اس دنیا میں اسے حاصل ہو چکا۔ جیسا کہ وہ بڑی خوبصورت حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن روز حساب جو ہے سب سے پہلے 3 انسانوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں مقدمے جو ہوتے ہیں اس کا فیصلے کے لیے پیش کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک شخص وہ تھا جو اس دنیا میں شہید کہلاتا تھا، دوسرا وہ کہ جس کے علم کی بڑا چرچا تھا، اور تیسرا وہ کہ جس کو اللہ نے بڑا مال دیا تھا اور اس دنیا میں بڑا سخی اور بہت ہی دینے والا مشہور ہوا۔ ان تینوں کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوائے گا کہ میں نے تمہیں ذہانت دی تھی، فطانت دی تھی، علم دیا تھا، میں نے تمہیں روپیہ پیسہ دیا تھا، میں نے تمہارے اندر مردانگی رکھی تھی، شجاعت رکھی تھی، تم نے میرے رستے میں جو ہے گویا کہ بظاہر اللہ کے دین کے لیے تم نے جہاد اور قتال کیا۔ ان تمام لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمت جتلا چکے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے کیا کیا؟ تو شہید صاحب فرمائیں گے کہ میں نے تیرے رستے میں جنگ کی، قتال کیا اور اپنی جان قربان کر دی۔ جواب سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبتا، تم جھوٹ بول رہے ہو، انک قد قاتلت لان یقال جریء، تم نے جو قتال اور جنگ کی تھی اور اپنی بہادری اور شجاعت کے جو ڈنکے جو بجوانا چاہے تھے تو وہ اس لیے کہ تمہارے اندر ریاکاری کا جذبہ تھا، تم چاہتے یہ تھے کہ تمہاری شجاعت اور تمہاری مردانگی جو ہے اس کا بول بالا ہونا چاہیے، اس کا چرچا ہونا چاہیے۔ فقد قیلا، اور وہ شے دنیا میں کہی جا چکی، تمہاری بہادری کے بڑے جسے آپ کہیے کہ لوگوں میں چرچے ہو چکے، اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوگا، اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس شہید کو جو اس دنیا میں شہید سمجھا گیا تھا اوندے منہ گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب یہ معیارات بالکل دوسرے ہیں۔ باقیات الصالحات وہ ہیں کہ وہ نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں، جس کے گویا کہ رد عمل میں، جس کے جواب میں انسان اس دنیا میں اس میں کوئی اجر کا طالب نہ ہو، خواہ وہ احسان مندی کے جسے آپ کہیے اس کے الفاظ ہی کیوں نہ ہوں، خواہ کسی دوسرے کے لیے جو ہے اس کے اندر جسے آپ کہیے احسان کرنے کے بعد اس کے اوپر دھونس جمانے والی بات کیوں نہ ہو، ان میں سے کوئی اگر نجاست اس نیکی کے عمل کے ساتھ لگ گئی تو معلوم ہوا کہ نیکی کا عمل وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کو سنائی کہ جو بھی ریاکاری والی نیکیاں ہوتی ہیں وہ ایک نوع کا شرک ہے جو انسان کر رہا ہے، کہ جس میں مطلوب اللہ کی رضا اور رضا جوئی جو اللہ کی ہے اس کی بجائے دنیا کا ایک مقصد بن گیا۔ تو والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، اور باقی لیکن رہنے والے تو وہ نیک اعمال ہیں جو بہت بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک، بدلے کے اعتبار سے بھی بہترین ریوارڈ تو وہی ہے نا جو اللہ دینے والا ہے، وخیر مردا، اور لوٹ جانے کے اعتبار سے بھی جو شے گویا کہ لوٹ کر آپ کے حصے میں آ رہی ہے، آپ کی نیکیاں اس کا لوٹنا کیا ہوگا، وہ ثواب، وہ اجر، وہ نعمت جنت کی جو اللہ تعالیٰ آپ تک پہنچائے گا۔ خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے غور کیا اس شخص کی حالت پر، اس کافر کے معاملے میں کہ جس نے ہماری آیات کی تکذیب کی تھی، کفر کیا، وقال لأوتین مالا وولدا، اور کہتا یہ ہے کہ مجھے میرا رب مال اور اولاد لازماً دے گا۔ اب یہاں اس آیت کے جو پس منظر میں ایک واقعہ بھی خاص طور پر بہت سے تفاسیر نے اس کو نقل کیا اور بخاری میں موجود ہے۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ شخصیت ہے، میں نہیں سمجھتا کہ آپ حضرات ان سے واقف نہ ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے تو جن صحابہ کرام کے ساتھ جو شدید ترین تہذیب اور پرسیکیوشن ہوئی تھی ان میں سے ایک یہ تھے کہ جنہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا تھا، اور اس کے بعد ایسا نہیں بلکہ سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیا گیا تھا تاکہ ہل بھی نہ سکے، اور ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انگارہ اس نے جو بھی جلایا ہوگا، جو بھی جھلسا ہوگا، اس کے بعد وہاں سے جو کوئی خون نکلا ہوگا، جو لیکوڈ برآمد ہوا ہوگا، اس کی وجہ سے انگارے کو سرد پڑے۔ لیکن ایک روایات میں آتا ہے اس کے بعد ان کی پوری پشت کے اوپر ایسے گڑھے پڑ گئے تھے کہ انگلی کا اگلا پور جو ہے وہ اس میں دھس جایا کرتا تھا، اس لیے کہ وہاں کے نیچے کا جو گوشت ہے، جو چربی ہے، تمام چیزیں پگھل گئی۔ اب دہکتے ہوئے انگاروں کے اوپر کسی شخص کو لٹا دیں گے تو اس کے ساتھ جو کچھ ہوگا آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جو وہ فرماتے ہیں، بلکہ اس حدیث میں انہی کا ذکر ہے کہ یہ اصل میں پیشے کے اعتبار سے لوہار تھے،
وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک شخص تھا مشرک، ظاہر ہے وہیں کا رہنے والا مشرکین مکہ میں سے، عاص ابن وائل، یہ وہ شخص ہے کہ جس کی اور بھی بہت سی احادیث کے اندر ذکر موجود ہے، بلکہ اس سے پہلے میں نے ایک حدیث آپ کو سنائی بھی تھی کہ ایک مرتبہ یہ کہیں قبرستان سے گزر رہا تھا، تو گزرتے ہوئے اسے وہاں ایک کسی مردے کی، جس طرح ہوتا ہے بعض اوقات کہ کہیں کوئی جنگلی جانور آیا، اس نے قبر کو کھودا اور جو بھی اندر ہڈیاں ہیں ان کو باہر نکال لیا، تو گزرتے ہوئے اسے کسی انسان کی ران کی ہڈی جو ہوتی ہے وہ پڑی ہوئی ملی، تو فوراً اس کے ذہن کے اندر خیال آیا کہ آج جاتا ہوں میں محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اور جا کے ذرا انہیں زج کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضور کے پاس پہنچا اور وہ ہڈی اس کے ہاتھ میں تھی، عاص ابن وائل اس کا نام ہے، وہی کہ جن کا ذکر یہاں آ رہا ہے، اور جا کر حضور کی نگاہوں کے سامنے وہ ہڈی جو ہے وہ جسے آپ کہیے کہ نچاتے ہوئے بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمہارا رب اس شخص کو بھی زندہ کر دے گا کہ جس کی یہ ہڈی میرے ہاتھ میں ہے؟ وہ بالکل بوسیدہ ہڈی تھی، بھربھری ہڈی تھی، اور پھر یہ کہ اس نے اس ہڈی کو ذرا زور سے دبایا تو جس طرح آپ تڑک جاتی ہے نا، وہ بالکل سرما بن گئی، کہ ایک وہ شخص کے جو پتہ نہیں کتنا عرصہ پہلے مرا ہے اور جس کی ہڈی کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنی صحیح صورت میں بھی سالم نہیں ہے، وہ بالکل بھربھری ہو چکی ہے، ذرا تھوڑا سا میں دباؤں گا یا اس کو ذرا سا ہلکا رب کروں گا تو یہ بالکل بھربھری ہو کر ریت کی طرح ڈہ جائے گی، تو کیا تمہارا رب اس پر بھی قادر ہے کہ اس شخص کو دوبارہ زندہ کر دے جس کی یہ ہڈی ہے؟ اب ظاہر ہے کہ یہ انداز اس نے اختیار کیا تھا، اب اور بھی بہت سے لوگ وہاں موجود ہوں گے، اب اس میں اس سے زیادہ اور روایت موجود نہیں ہے کہ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا، لیکن بہرحال اس نے اپنا جسے آپ کہیے کہ جو اس کے ذہن کے اندر اسکیم آئی تھی اس کو کامیابی کے ساتھ طے کر دیا کہ حضور کے مجلس میں جا کر کہنے لگا، اور ظاہر ہے کہ اس کے جواب میں کیا کہا جا سکتا ہے، کیوں نہیں، وہ لازماً قادر ہے، اور حضور یہ بھی کہہ سکتے تھے اور ممکن ہے کہا ہو کہ تم اپنی تخلیق پر غور کرو، تم تھے کیا، گندے پانی کی ایک بوند، اور آج تم جو ہے بڑے سرکش اور بڑے باغی بن کر کھڑے ہوئے، اللہ کے مد مقابل بن کر کھڑے ہو گئے، اور اس اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے، کوئی اس پر قادر نہیں کہ اس شخص کو دوبارہ زندہ کر دے۔ یہ عاص ابن وائل ہیں، تو حضرت خباب فرماتے ہیں کہ میں اس کے کہنے پر میں نے اس کے لیے ایک تلوار تیار کی، یہ چونکہ لوہار تھے، اب تلوار بھی بڑی قیمتی تھی، بہت مزین تھی، اب وہ پوری طرح تیار ہو گئی، تو جب اس کے حوالے کی تو انہوں نے اپنی اجرت کا مطالبہ کیا کہ بھئی جو تمہارے ساتھ مزدوری طے ہوئی تھی، یہ تلوار میں نے تیار کر کے دی ہے تو وہ مزدوری میرے حوالے کرو، تو اس نے فوراً کہا کہ تمہارا جو آقا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتا ہے نا کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے، ہاں بالکل میں مانتا ہوں مرنے کے بعد کی زندگی ہے، تو ٹھیک ہے اس تلوار کا جو اجرت ہے یہ میں تمہیں وہاں دوں گا یا نہیں دوں گا۔ وقال لأوتین مالا وولدا، اور اس پر یہ بس نہیں کہا بلکہ اس نے آگے یہ بھی کہا کہ جس نے مجھے یہاں اس دنیا میں اتنے کچھ دیا ہے آخرت میں بھی وہ مجھے مال اور اولاد بہت کچھ دے گا، گویا کہ جسے آپ کہیے بین السطور یہ مضمون بھی موجود ہے، اور جس طرح یہاں تم فاقوں ہو اور تم جسے آپ کہیے جوتیاں چٹکھا رہے ہو، وہاں بھی تمہارے ہاتھ پلے کچھ آنے والا نہیں ہے، آخر میرے اندر کوئی شے تھی تو اس رب نے مجھے یہاں دیا نا جس رب کو تم مانتے ہو، لہذا وہ آخرت میں مجھے دے گا، جب وہاں مجھے دے گا تو وہاں اس تلوار کی اجرت تم مجھ سے لے لینا۔ اب یہ واقعہ ہے عاص ابن وائل، اور یہاں اس بات کو بھی نوٹ کیجئے، حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ انہی کے بیٹے ہیں۔ اب ایسا ہوا ہے کہ بہت سے ایسے کہ جو سرکش تھے، حضرت خالد ابن ولید کون ہیں؟ ولید کے بیٹے خالد، اور ولید وہ تھا بہت بڑا سرکش تھا، اور غزوہ بدر کے موقع پر جو ہلاک ہوا تھا، جہنم واصل ہوا تھا، خالد بن ولید اس کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح یہ عاص ابن وائل اس کے بیٹے ہیں حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جو بعد میں ایمان لے آئے، اور پھر ظاہر ہے کہ ان کا نام جو ہے سنہری حروف میں لکھے جانے والا نام ہے۔ تو یہاں اصل میں اس آیت میں افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کہ آپ نے غور کیا اس شخص کی حالت پر کہ جس نے ہماری آیات کی تو تکذیب کی اور کہتا ہے یہ لأوتین مالا وولدا، وہ آخرت میں مجھے میرا رب جو ہے وہ مال بھی عطا کرے گا اور اولاد بھی دے گا۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا یہ شخص جو ہے وہ مستقبل کے باتوں کے بارے میں بڑا باخبر ہے؟ یہ غیب کی باتیں اس کے علم میں ہیں؟ کیا اسے یقین ہے کہ مرنے کے بعد اس کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جس دنیا میں اسے جو کچھ روپیہ پیسہ مال اور اولاد دی گئی، کیا مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ یہ سوال ہوگا؟ اطلع الغیب، کیا اس کے پاس کوئی غیب کا علم آ گیا ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا یہ کہ اس نے کوئی رحمان سے کوئی پختہ وعدہ کر لیا ہے، یا کہیں کوئی جسے آپ کہیے کہ اسٹامپ لکھوا لیا ہے کہ مجھے مرنے کے بعد رحمان جو ہے وہاں بھی وہ کچھ دے گا جو اس دنیا میں دیا گیا۔ کلا، ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ نہیں ہے، یہ تو اصل میں اس کا ذوم باطل ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہاں جو کچھ مجھے ملا ہے تو آخرت میں یہی کچھ ملے گا۔ اور سورہ کہف جو ہم نے پڑھی تھی وہاں خاص طور پر باغ والوں کا جہاں ذکر کیا گیا
ایک شخص وہ تھا کہ جسے اللہ نے باغات دیے تھے، بلکہ 2 باغوں کا ذکر ہے، اور اس میں فصلیں بھی تھی، اس کے اندر جو ہے قدرتی چشمے بھی بہہ رہے تھے، ہر قسم کا جو ہے پھل اور میوہ بھی اس کو حاصل تھا، بڑا مطمئن تھا دنیاوی زندگی پر، بڑا شادہ و فرحاں تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی اور باد سرسر کا جھونکا آیا اور پورا باغ جو ہے اس کا تلپٹ ہو گیا، اور اس کا ذکر جو ہے سورہ کہف کے اندر 2 رکوع کے اندر موجود ہے۔ وہاں وہ شخص کہ جسے اللہ نے اس دنیا میں کچھ نہیں دیا تھا، جب اس کے پاس گیا تو اس کے اندر جو ذوب باطل تھا اس کی زبان پر آ گیا، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْكَ، اگر مجھے میرے رب کے حضور لوٹا ہی دیا گیا تو مجھے یقین ہے کہ میرا رب اس دنیا میں جو کچھ دیا اس سے بڑھ کر مجھے وہاں دے گا۔ حالانکہ اپنے عمل میں کوئی تبدیلی پیدا کرنے کو تیار نہیں، اس اللہ پر ایمان لانے کو بھی تیار نہیں کہ جس کی نصرت اور جس کی تائید پر اسے اتنا کچھ یقین ہے کہ مجھے وہ رب وہاں کچھ یہ سب کچھ دے گا، لیکن صرف یہ کہ ایک جسے آپ کہیے کہ وہ ہٹ دھرمی ہے، اپنی جو بھی مال و اسباب دنیاوی تھی، جو بھی مادی اسباب تھے، اس کے اوپر غرہ ہو گیا تھا اور سمجھتا تھا کہ ما اظن ان تبید ھذہ ابدا، میں نہیں گمان کرتا کہ یہ نعمتیں جو اس رب نے مجھے اس دنیا میں دی ہیں کبھی مجھ سے سلب بھی کی جا سکیں گی۔ یہی معاملہ اس شخص کا ہے، کہتا تو یہ ہے کہ آخرت میں بھی مجھے بہت کچھ ملے گا، اطلاع الغیب، کیا اسے غیب کی باتوں کا علم ہو چکا، ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے رحمان سے کوئی عہد اور معاہدہ کر لیا ہے، کلا ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، جو یہ اپنی زبان کے ذریعے کہہ رہا ہے، جو کلمہ کفر نکال رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ خود تو اس حق کو قبول کرنے سے محروم رہا، لیکن دوسروں بہتوں کو بھی اس نے محروم رکھا، اس لیے کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، قرآن حکیم میں جہاں بھی آیا جنہوں نے خود بھی کفر کیا اور دوسروں کو بھی روکا۔ اب یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مرفع الحال ہیں، روپے پیسے والے ہیں، اسی میں جسے آپ کہیے مال میں مست ہے، اور آخرت کے بارے میں اگر تصور ہے بھی وہ تو اس درجے بھونڈا کہ وہ اللہ جو ہے جس نے مجھے یہاں دیا وہاں بھی اگر کوئی آخرت میں کہیں مجھے کوئی معاملہ ہوا ہی، مرنے کے بعد کی زندگی اگر بفرض محال ہے ہی جس طرح تم کہتے ہو، تو وہاں بھی مجھے وہ بہت کچھ ملے گا۔ کلا سنکتب ما یقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ یہ کہہ رہا ہے، وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور اس کے عذاب میں ہی ہم اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ اب عذاب وہ نہیں ہے کہ جو سٹیٹک رہے گا، سٹیٹک تو وہ شے ہے نا کہ جو فرض کیجئے کہ 1 ڈگری ٹیمپریچر اس تک رہے مستقل، خواہ وہ ہزاروں ڈگری کیوں نہ ہو، لیکن قرآن کہتا ہے عذاب میں اضافہ کیا جاتا رہے گا، اس کا جو ہے دہکنا، اس کے اندر مزید جو ہے افزودگی ہوتی رہے گی۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور جو شخص جو کچھ بھی یہ کہہ رہا ہے ہم اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اس کے وارث ہیں، جیسا کہ پہلے بھی آگیا سنکتب ما یقول، جو کچھ کہہ رہا ہے اس کو ہم لکھ رہے ہیں، اسی کا ایک انداز ہے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، جو کچھ یہ کہہ رہا ہے ہم اس کے وارث ہیں، ہم اس کے نگہبان ہیں، اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ جو ہے اس کتاب میں جو اس کا اعمال نامہ ہے اس کے اندر محفوظ ہے۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور بالآخر یہ ہمارے حضور پیش ہوگا تو انفرادی حیثیت میں ہوگا۔ اب یہ وہ مضمون ہے کہ جو قرآن حکیم میں اور بہت سے مقامات آ گیا، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر شخص کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرا مواخذہ اور میرا حساب کتاب اللہ کی بارگاہ میں انفرادی حیثیت میں ہوگا۔ میرا سیاق و سباق، میرے آباء و اجداد، میرے سلف، میں کس خانوادے سے ہوں، کس زنجیر سے بندھا ہوا، یہ تمام چیزیں انسان سمجھتا ہے، انہی چیزوں کے اندر جو ہے انسان غرے میں مبتلا ہو جاتا ہے نا، کہ میں تو جو ہے فلاں خاندان سے ہوں، فلاں اعلیٰ نسب سے ہوں۔ اور اس ضمن میں اکثر و بیشتر میں وہ حدیث آپ کو سناتا رہا ہوں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر اپنے گھر کی قریبی خواتین کو لے کر بیٹھے تھے اور ایک ایک کا نام لے کر آپ نے فرمایا تھا، یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا۔ اس سے زیادہ بڑھ کر تو کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی، اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، انقذی نفسک من النار، جہنم کی آگ سے بچانے کا بندوبست خود کرو۔ تمہارے اعمال، تمہاری سیرت، تمہارا کردار، تمہارا طرز زندگی یہی ہوگا کہ جو بالآخر گویا کہ انجام کار کے اعتبار سے اصل فیصلہ کن شے ہوگی۔ انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اس لیے کہ اس دن اللہ کے مقابلے میں تمہاری کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ اسی طرح اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا، قرآن حکیم میں کیوں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور سیرت مطہرہ میں اس کی آپ کو 20 مثالیں مل جائیں گی۔ نہ صرف خود بلکہ اپنے اہل و عیال، جو جتنا زیادہ قریب ہے آپ سے،
آپ کے بیٹے ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، پھر یہ کہ آپ کے بھائی ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، آپ کے والدین ہیں، اگر کہ وہ غلط کار ہیں، فسق و فجور کے راستے کے اوپر آگے بڑھ رہے ہیں تو ان کو روکنا آپ کا فرض ہے، اس لیے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچانے کی فکر ہر شخص کو کرنی چاہیے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ہر شخص ہوگا کہ جو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا اپنی انفرادی حیثیت میں، اور یہاں فرمایا گیا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، جو کچھ کہہ رہا اپنی زبان سے اس دنیا میں وہ تمام چیزیں ہم محفوظ کر رہے ہیں، ہر شے کے وارث ہم ہیں، وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور وہ آئے گا ہمارے پاس انفرادی حیثیت میں، اپنے فرد کی حیثیت سے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے اللہ کے سوا اور بہت سے معبود بنا لیے۔ ظاہر ہے کہ ان کے ہاں بھی وہ تصورات موجود تھے نا جو آج ہندوؤں کے ہاں ہیں، لکشمی دیوی بھی ہے، بارش کا دیوتا بھی ہے، اولاد نرینہ دینے والی بھی کوئی دیوی ہے، اور کسی قسم کے اسی طرح کے تصورات ہمارے مسلمانوں میں بھی بعض طبقوں میں موجود ہوتے ہیں کہ اولاد نہیں ہو رہی تو جاؤ فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں کا جو ہے وہ کے نام کی نظر نیاز دے دو، فلاں استھان پر چلے جاؤ، فلاں بزرگ کے پاس چلے جاؤ، اور اس میں آ کر انسان جو ہے جسے آپ کا یہ مشرکانہ عمل عقائد کے اعتبار سے بھی بالکل آخری حد تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ اگر اولاد دے دیتا ہے تو اسے منسوب کیا جاتا ہے، یہ پیراں دیتا ہے جی، یہ اس کا جو ہے فلاں پیر کے پاس میں گئی تھی تو اس سے جا کر جو ہے میں نے کہا تھا یہ اس کی وجہ سے میرے ہاں یہ اولاد ہو گئی۔ اب اس قسم کے جو جسے آپ کہیے کہ وہ تصورات جو ہمارے ہاں بھی موجود ہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ وہ معاملہ جو ہے صرف ان اہل مشرکین کے ہاں موجود تھا۔ تو وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، انہوں نے اللہ کے سوا اور بھی بہت سے معبود بنا دیے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو اختیارات ہیں تو اللہ نے اوروں کو بھی بہتوں کو شاید کچھ جو ہے اپنے خدائی اختیارات تفویض فرما دیے ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں ان کا یہ اعتقاد تھا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، لہٰذا ہر بیٹی جس طرح اپنے والد کو بڑی محبوب ہوتی ہے تو اس والد کی پسند ناپسند وہ تو بڑی دور کی بات ہے، اس بیٹی کو خوش رکھو، اس کے نام سے جو ہے کوئی جو ہے عبادتیں کرتے رہو اور اپنے کچھ صدقہ و خیرات کرتے رہو، نذر نذرانے بانٹتے رہو اور فرشتوں کے نام پر جو ہے دعائی دیتے رہو تو تمہاری بات اللہ سن لے گا۔ اب یہ تمام معبودات کے جو ہے مختلف تصورات ان لوگوں کے ہاں موجود تھے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اللہ کے سوا اور بھی بہت سے سینکڑوں معبود ہیں، 360 بت تو موجود تھے نا۔ یہ فکر تو آپ میں سے بھی بہت سے حضرات کو یاد ہوگی، جب حضور فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے ہیں اور بیت اللہ کا دروازہ کھولا گیا تو بیت اللہ کی چار دیواری کے اندر وہ کمرہ جو ہے اس کے اندر جو ہے 360 بت موجود تھے۔ ظاہر ہے اس کمرے کا حجم اس سے زیادہ تو نہیں تھا، یہی حجم تھا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ہر قبیلے نے اپنا چھوٹا سا بت لگا کر جو ہے بنا کر وہاں رکھا ہوا تھا، اور آتے تھے سال بسال بڑے نظر نذرانے لے کر۔ اور سب سے بڑا جسے آپ کہیے کہ ان کی اکانومی کا دار و مدار، خاص طور پر اہل مکہ میں جو قریش تھے ان کی جیسے آپ کہیے اکانومی کے دار و مدار تو نظر نذرانوں پر تھا۔ اس میں سے انہوں کے زیورات بھی ہوا کرتے تھے، چاندی کے زیورات بھی ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح کوئی قبیلہ ہے کہ جو سونے کا ایک اونٹ بنا کر یا سونے کا گھرن بنا کر جو ہے لا کر اپنی دیوی کے چرنوں میں اس نے قربان کر دیا۔ اور ان تمام نظر نذرانوں کی ملکیت کس کے پاس آتی تھی؟ قریش کے پاس آتی تھی، جو گویا کہ ان کی جسے آپ کہیے کہ ان کی معیشت اور ان کی اکانومی جو ہے اس کا بہت بڑا ذریعہ تھی۔ تو یہ تمام جو بھی انہوں نے اپنے جھوٹے خدا بنائے ہوئے 360 بت اس وقت بھی موجود تھے بیت اللہ کے اندر۔ اور روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، ایک چھڑی تھی، اور آپ وہ بتوں کو اس عصا کے ذریعے جو ہے گراتے جاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تھے اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اب تو گویا کہ حق کا بول بالا ہو چکا، اب یہاں جو بھی باطل ہے، یہ بڑے بڑے بت جو پڑے ہوئے ہیں اگرچہ وہ چھوٹے چھوٹے مجسموں کی شکل میں ہوں گے لیکن ان کے تو خدا تھے نا، ان کے تو بڑے خدا تھے، ان کی آج کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جاء الحق وزہق الباطل، باطل جو ہے وہ پادر ہوا ہوا، اب اس کی کوئی یہاں گویا کہ اس کا وہ کوئی وجود ہی باقی نہیں رہی، اور اس کے نتیجہ یہ نکلا کہ حضور نے ان تمام بتوں کو جو ہے گرا دیا۔ تو فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ یہ بت جو ہے ان کے لیے عزت کا باعث بن جائیں۔ اب اس میں عزت اس اعتبار سے بھی کہ جس قبیلے کا بت وہاں بیت اللہ میں موجود ہے وہ جتنا زیادہ چڑھاوا اور جتنے نذرانے لے کر آتا تھا وہ اتنا زیادہ باعزت سمجھا جاتا تھا۔ آج بھی یہ ہوتا ہے جسے آپ ویل کہتے ہیں یا کیا ہوتا ہے، جو کوئی قوال جب قوالی گا رہے ہوتے ہیں تو اس کے سروں کے اوپر ادھر کر کے جو روپے پیسے، تو جو شخص جو ہے آگے بڑھ بڑھ کر کوئی ہزار کے نوٹ اگر ان کے سروں کے اوپر سے گرائے معلوم ہوگا کہ بڑا عزت والا ہے، اس کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو ان معبودوں کے ذریعے وہ جھوٹی عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے سوا اور بہت سے معبود بنا لی لیکونوا لہم عزا، تاکہ یہ ہو جائے ان کے لیے عزت کا باعث۔ اور ظاہر ہے کہ اگر انہیں کوئی تکیہ تھا بھی
کہ یہ فلاں دیوی جو ہے فلاں فرشتے کی ایک شبیہ ہے جو ہم نے بنا رکھی ہے، ہم اس کے نام پر اتنے نذرانے اور اتنے جو ہے نذرانے کر چکے ہیں، اللہ کے ہاں جا کر ہماری جو بدکاریاں ہیں، جو غلط کام ہم نے کیے ہیں، اس کی گویا کہ ایک سفارش کا ذریعہ بن جائیں گی، تو وہ شے بھی مراد لی گئی ہے لیکون لہم عزا، کہ شاید یہ چیزیں انہیں اللہ کی اس پکڑ سے وہاں بچا لیں، ان کی عزت کا باعث بن جائیں۔ کلا، ہرگز نہیں، سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا، وہ عبادت جن کی یہ عبادت کر رہے تھے، جنہوں نے گویا کہ جن مشرکوں نے ان فرشتوں کو معبود بنا لیا تھا اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہوئے ان کے جو ہے مجسمے بنا کر اپنے معبود تراش لیے تھے، یہ فرشتے اس دن انکار کریں گے ان کی عبادت کا۔ اب یہ وہ شے ہے کہ جو صرف ان فرشتوں کے معاملے میں نہیں، بلکہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا گیا، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا گیا، اسی طرح بہت سے اور معاملات ہیں، اولیاء اللہ کو جو ہے مقام الوہیت تک پہنچا دیا گیا، اور پھر ان کے نام سے نذرانے جو ہے وہ مانگے گئے، ان کے نام کی دہائی دی گئی۔ اب یہ تمام لوگ جو اللہ کی مخلوق تھے، نبی کون ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی بندگی، ان کے لیے تو گویا کہ بہت بڑا فخر ہے اس بات میں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، رسولوں کے لیے بڑی فخریہ بات ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اولیاء اللہ کا معاملہ بھی یہ ہے۔ اب ان کے نام پر اگر یہ تمام جسے آپ کہیے کہ ضلالتیں گمراہیاں چل رہی ہیں، تو قیامت کے دن کہا گیا کلا سیکفرون بعبادتہم، یہ تمام ہستیاں کہ جن کو ان لوگوں نے معبود قرار دے دیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر جہاں ہوا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ بت پرستی کی جسے آپ کہیے شرک وہاں سے شروع ہوا۔ اس سے پہلے کے بارے میں اکثر و بیشتر تفاسیر میں لکھا ہوا حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک یہ بت پرستی والا شرک ابھی نہیں آیا تھا، اور شرکی عقائد ہوں گے لیکن بت پرستی نہیں تھی۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں یہ باقاعدہ بت پرستانہ جو ایک طرز فکر ہے اور وہ شرک جو ہے وہ وجود میں آ گیا۔ شروع میں انہوں نے صرف تصاویر بنائی تھی اپنے اولیاء اللہ کی، جو ان کے آباء و اجداد میں جو نیک بزرگ لوگ گزرے تھے، ان کی شبیہیں بنا لی، ان کی تصویریں بنا لی، اور ان کو جو ہے گویا کہ اپنے گھر کے کمرے کے اندر لٹکا دیا، صبح نکلنے سے پہلے ان کو پرنام کر دیا، ان کی جو ہے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ان کو کیوں پوچھتے ہو، تو کہتے تھے ہم ان کو کوئی تھوڑی پوچھ جائیں، یہ اصل میں ہمارے بزرگ ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہمیں، جن کی شبیہیں دیکھ کر ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے، لہذا ہم اللہ کو پوچھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کے مجسمے بنا لیے گئے، اور بالآخر معاملہ وہاں تک پہنچا کہ وہی مجسمے معبود بن گئے اور انہی کے سامنے سجدہ ریز ہونے لگے۔ تو اس طرح اس کے اندر بھی باقاعدہ ایولیوشن ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اچانک جو ہے فوراً ہی بت پرستی کا معاملہ شروع ہو گیا ہو۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے پہلے گویا کہ وہ تمام چیزیں شروع ہوئی، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کا دور تھا کہ جہاں باقاعدہ بت پرستی والا شرک جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا۔ تو کلا سیکفرون بعبادتہم، اس دن یقیناً یہ معاملہ ہوگا کہ جن ہستیوں کو انہوں نے اللہ کا مد مقابل بنا دیا تھا، جو یہ سمجھتے کہ کوئی اور تو چھڑا سکے نہ چھڑا سکے، لیکن یہ صاحب قبر جو ہے یہ مجھے چھڑا لے گا، یہ دستگیری فرما لے گا، اور یہ پکڑ جو ہے کسی کی اور پکڑ میں آؤں نہ آؤں، لیکن یہ کہ یہ بہرحال یہ مجھے ہوگا جو اللہ کی پکڑ سے کسی طرح بچا لے گا۔ اب یہ تصورات آج ہمارے بھی ہیں، ہمارے اندر بھی کوئی ایک طبقہ موجود ہے کہ جن کے اندر یہ تصورات موجود ہیں، یہ دستگیری کا تصور اور غوث العظم کا تصور اور یا علی مدد کا تصور، اور یہ کہ محمد کے پکڑے خدا کوئی چھوڑ نہیں سکتا، محمد جو پکڑے تو چھڑا لے محمد، یا اس قسم کی کوئی ایک شعر بھی والد محترم اکثر سنایا کرتے تھے، وہ صحیح مجھے الفاظ یاد نہیں آ رہے، لیکن یہ کہ اگر اس قسم کے جو تصورات ہیں تو گویا کہ انسان پھر بالآخر وہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ خدائی اختیارات گویا کہ اس جو مخلوق ہیں اللہ کی، جو اولیاء اللہ میں سے تھے یا نبیوں اور رسولوں میں سے تھے، وہ تفویض کر دیے گئے اور سمجھا گیا کہ شاید یہ ہمیں اللہ کی پکڑ سے اس دن بچا لیں گے۔ کلا سیکفرون بعبادتہم، ہرگز نہیں، یہ ان کے تمام جو بھی عقائد ہیں یہ باطل ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، یہ تمام ہستیاں انکار کریں گی اس دن ان کی عبادت کی، اور کہیں گے اے پروردگار ہم نے انہیں نہیں کہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے نا، غالباً سورہ مائدہ ہے یا اس کے آخر میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین، اے عیسیٰ کیا تم نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ کا بیٹا قرار دیا گیا، حضرت مریم سلام علیہا کو بھی عبودیت کے اندر، الوہیت کے اندر جو ہے ان کو شامل کر لیا گیا۔ انت قلت للناس، کیا آپ نے حکم دیا تھا یہ بات؟ تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے ان قلتہ فقد علمتہ، اے اللہ اگر میں نے ان سے کہا ہوتا تو یقیناً تیرے علم میں ہوتا، میں نے ان سے نہیں کہا۔ یہ تو خود اس ضلالت اور گمراہی میں مبتلا ہو گئے کہ میرے اس دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد انہوں نے مجھے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، میں نے تو نہیں کہا تھا۔ سیکفرون بعبادتہم، تو وہ تمام انبیاء اور رسول کے جن کو معبود بنا لیا گیا تھا،
یا وہ اولیاء اللہ کہ جن کو الوہیت میں شریک قرار دے دیا گیا تھا، وہ تمام کے تمام ان کی اس عبادت سے یا جو انہیں پکارا کرتے تھے اس سے اعلان برات کر دیں گے، اعلان بیزاری کریں گے، انکار کر دیں گے۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور پھر یہ کہ ان کے مد مقابل بن کر کھڑے ہو جائیں۔ کجا یہ کہ ان کے نام کی دہائی اس دنیا میں دیتے تھے، یا غوث العظم، یا دستگیر، یا یہ، لیکن یہ کہ قیامت کے دن کیا ہوگا کہ جن کی دہائی دیا کرتے تھے وہی ان کے مد مقابل بن کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اے پروردگار، ہم نے انہیں نہیں کہا تھا کہ ہمیں مدد کے لیے پکارو، ہم نے انہیں نہیں کہا تھا کہ ہمیں مشکل کشا سمجھو، مشکل کشا اور حاجت روا اور مدد کرنے والی تو تیری ہی ذات ہے۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا۔ یہاں یہ 5 رکوع اس سورہ مبارکہ کے ختم ہوئے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔